بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب خان۔ ناظرین، آج بھی سارا دن 190 ملین پاؤنڈ کیس کو لے کے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ملنے والی سزا جو ہے وہی موضوع بحث رہی۔ ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کا یہ ماننا ہے، خاص طور پہ علیمہ خان صاحبہ نے تو آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کیس اتنا کمزور ہے کہ اپیل میں 2-3 پیشیاں بھی نہیں لے گا اور یہ فارغ ہو جائے گا، جبکہ دوسری طرف اسی طرح کا دعویٰ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق صاحب کی طرف سے بھی کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ کھیلنے کی کوشش کریں گے، ادروائز یہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ اس میں 2-3 پیشیوں پہ ہی ان کی اپیل فارغ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی پہلے یہ فیصلہ کرے کہ وہ مذاکرات جو ہیں بیک ڈور چاہتی ہے یا فرنٹ ڈور، اور یہ ساری بات انہوں نے اس تناظر میں کی کہ بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کو جس انداز میں پی ٹی آئی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے اس سے پی ٹی آئی کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب کا حکومت کے حوالے سے یہ بیان کہ اب دعا کی ضرورت ہے اور شاید حکومت اپنی مدت بھی پوری نہ کرے، اس نے مزید سوالات اٹھا دیے۔ آج ان تمام موضوعات پہ بات ہوگی پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ آج جو شخص موجود ہیں اس پروگرام میں ان کا آپ سے تعارف کروا دیں۔ پہلے حصے میں پروگرام کے ہم بات کریں گے سینئر سیاستدان جناب فواد چودھری صاحب سے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن جناب اعجاز الحق صاحب۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ آیا ہے اس پہ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے یہ سیاسی انتقام ہے، جبکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ انصاف کا بول بالا ہوا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے بطور قانون دان اس پہ؟ دیکھیے، یہ تو مذاق ہے نا، اس کے اوپر قانون کی تو ظاہر ہے قانون کا تو اس فیصلے سے دور دور کا تعلق نہیں ہے نا۔ یہ فیصلہ تو ایک عمران خان کو سیاسی طور کے اوپر جو چونکہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا رہا تو اب عدالتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، جو ٹریڈیشنلی پاکستان میں ہوتا ہے، جو ایک چل رہا ہے سلسلہ، اسی کی ایک کڑی ہے۔ ظاہر ہے اس کیس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اگر تھوڑا سا بھی قانون کا کوئی بات ہوتی تو یہ کیس بنتا ہی نہ ہی خان صاحب کو اس پہ سزا ہوتی۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی وہ جو جج صاحب ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے ان کی تعیناتی کے حوالے سے بھی شاید کوئی کیس کرنے جا رہی ہے، تو آپ کے علم میں ہے کوئی ایسی بات؟ دیکھیے، مجھے باتیں تو اس وقت کرتے ہیں نا جب جج کیس کے درمیان میں ہو، جب انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے تو اب یہ باتیں کہ ان کی مطلب کیا ہوگی وقت۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو مذاکرات ہونے حکومتی اور پی ٹی آئی ٹیموں کے درمیان، آپ ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عمران صاحب، مذاکرات جو ہیں وہ اس وقت جو ہو رہے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ حکومت کنفیوز ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جو تبدیلی ہے اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے۔ اگر حکومت کو یہ یقین ہو کہ وائٹ ہاؤس کی چینج جو ہے اس کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہوں گے تو وہ کل ہی مذاکرات ختم کر دے گی۔ مذاکرات ہونے ہیں یا تو فوراً اگر دباؤ ہوگا یا پھر اسٹریٹ پاور کا دباؤ ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ والنٹری کوئی حکومت مذاکرات کر لے گی اور چیزیں ٹھیک کر دے گی، یہ نہیں ہوگی۔ لیکن چوہدری صاحب، ابھی تو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے موجودہ باہر، وہ تو اسٹریٹ دباؤ جو ہے وہ تو بنانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ دیکھیے نا، اتنا بڑا الیکشن رگ ہو گیا اور پی ٹی آئی کی طرف سے موومنٹ نہیں بنی، اس کے بعد عمران خان جو ہیں وہ گرفتار ہوئے اور اس سے لے کے اب تک جو ہے وہ اس طرح کی اسٹریٹ موومنٹ نہیں بنی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو خان صاحب جن لوگوں کے اوپر انحصار کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی کو چلا لیں گے، کھڑا کر لیں گے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ موجودہ جو لیڈرشپ جو پی ٹی آئی چلانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اگر کوئی مطلب کچھ کر سکتے ہیں، کچھ موومنٹ کھڑی کر سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی تو آج جو کچھ ہے وہ تو عمران خان کے جو 9 مئی سے پہلے کے ساتھی تھے ان کی وجہ سے ہے۔ عمران نئے لوگوں کی وجہ سے تو پی ٹی آئی نہیں ہے، نہ ہی ان کی اوپر کوئی قربانی ہے، نہ ان کے اوپر کبھی کوئی پرچہ ہوا، نہ یہ کبھی کھڑے ہوئے،
اور اس لیے ان کی جو اس وقت سچویشن ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. یہ تو کچھ نہیں کر سکتے, الائنس یہ نہیں بنا پا رہے اور یہ کیپیسٹی ان میں نہیں ہے. اور ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہے نا. دیکھیں عمران خان کو یہ کیوں باہر نکالیں گے؟ سارے وکیل جو ہیں وہ فیسیں لے رہے ہیں, باہر یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پیسے بنا رہے ہیں. مجھے آپ ایک وجہ بتا دیں کہ ان کی یہ باہر آ کے وہ کیوں نکالیں گے؟ لیکن جو صاحب یہاں سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیوں ان پہ تکیہ کیے ہوئے ہیں؟ عمران خان صاحب نے ہی ان کو یہ عہدے دیے ہیں نا. بالکل بالکل, تو خان صاحب غلط کر رہے ہیں, ان کو عہدے نہیں دینے چاہیے اور انہیں اپنی پارٹی کی جو ہے وہ تبدیلی کرنی چاہیے لیڈرشپ میں, بالکل 100%. اور اس میں جو اس وقت کی سچویشن ہے اس میں تو دیکھیے نا کہ آپ الائنس جب تک نہیں بناتے, جب تک جے یو آئی, جی ڈی اے, جماعت اسلامی, یہ پارٹیاں, اور میں آپ کے پروگرام میں بھی ہر جگہ بار بار یہ بات کر چکا ہوں, آپ اپوزیشن الائنس بھی نہیں بنا پا رہے. آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی حکومتی پارٹیوں سے لڑائی ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی کافی نہیں ہے, جو باقی سیاسی جماعتیں ہم نے ان سے بھی لڑنا ہے. یہ کون سی کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ تو اس کے نتیجے میں جو تحریک انصاف کی جو اسٹریٹ پاور کا جو بہت بڑی حمایت ہے عمران خان کی, وہ بھی ان کو وہ نہیں کر پا رہے اور نہ ہی وہ کر پائیں گے. لیکن چوہے صاحب کچھ آپ سے ملتی جلتی بات ہی فیصل واڈا صاحب بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اور حکومت دونوں یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو سزا اور وہ اندر ہی رہیں. نہیں تو خیر فیصل بتا سکتے ہیں, پر میرا انالیسس تو یہ ہے, اور پہلے اسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ تو جو جن کے اوپر خان صاحب کا تکیہ ہے وہ تو نہیں عمران خان کو باہر لا سکتے, یہ تو طے بات. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ عرفان صدیقی صاحب نے بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے یہ کہا کہ پی ٹی آئی یہ فیصلہ کر لے کہ وہ بیک ڈور مذاکرات چاہتی ہے یا فرنٹ ڈور. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ جو ملاقات تھی حکومت اس سے لا علم تھی؟ عرفان صدیقی صاحب کی بات سے تو یہی لگا ہے کہ وہ انہیں کو پسند نہیں آئی ملاقات. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ دیکھیے, جب آپ کی اپنی اختیار یہ ہو کہ آپ 18 سیٹوں کے اوپر وزیر اعظم بنے ہوئے ہوں, تو پھر آپ کچھ سوورینٹی تو نہیں نا ایکسرسائز کر سکتے. 18 سیٹوں پہ وزیر اعظم, یہ تو بات میں نے خان صاحب سے بھی کہی ہے کہ صرف یہ اس لیے یہ حکومت جو ہے وہ حکومت چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے, اور تو دیکھیں نا کوئی اور تو وجہ ہی نہیں ہے. شہباز شریف وزیر اعظم ہے, مریم وزیر اعلیٰ ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ جو ساری سچویشن ہے وہ ہمارے سامنے, اور وہ 9 مئی کے ورد کے اوپر جو ہے یہ حکومت چلتی ہے. جس دن جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹمپریچر نیچے آتا ہے, اسی دن ان کو اپنے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور عرفان صدیقی صاحب کی بھی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اسی گھبراہٹ کی کا شاخسانہ ہے جو کہ انہیں ہوتی ہے کہ اگر ٹمپریچر نیچے آتا ہے تو ہم اپنی حکومت برقرار کیسے رکھیں گے, یہ اصل گھبراہٹ ہے. چوہے صاحب یہ فرمائیے گا کہ سینئر صحافی حامد میر صاحب جو ہیں, آپ کے دوست بھی ہیں, ہمارے بھی دوست ہیں, وہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ 14 سال قید ہوگی, لیکن آپ نے سوشل میڈیا پہ شور نہیں مچانا. مطلب مجھے نہیں پتا اس بات کا, میری جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی ظاہر ہے انہوں نے بھی اس قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا. آپ کی جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس میں ویسے آپ کو ان کی باڈی لینگویج کس طرح کی فیل ہوئی, اور آپ کی یہ سیاسی حوالے سے بات نہیں ہوئی ان سے؟ باڈی لینگویج تو خیر ان کی وہ بڑے تگڑے ہیں, ان کے یہ تو ایشوز ہیں ہی نہیں, نہ ہی وہ کمزوری تو خان صاحب نہیں دکھاتے کبھی بھی, نہ ہی وہ ہیں, نہ ہی جسمانی طور پہ اور نہ ہی ذہنی طور کے اوپر وہ سپر فٹ ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے سیاسی طور کے اوپر, تو میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ دیکھیں یہ حکومت صرف اس لیے ہی برسر اقتدار ہے کہ ہماری اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے, اور تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی الائنس بنا سکے, چیزیں کر سکے. تو پھر انہوں نے آپ سے اتفاق نہیں کیا یا مانے نہیں آپ کی بات؟ نہیں, اتفاق تو کرتے ہیں لیکن باقی اگلا کام تو انہوں نے کرنا ہے جو کریں. اچھا چوہے صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں بیرسٹر گوہر کی جو ملاقات ہوئی ہے تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا, یا آپ پی ٹی آئی کی موجودہ جو قیادت ہے اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ یہ اس بات کو آگے بڑھا سکیں؟
اگر انٹرنیشنل پریشر بنتا ہے. میرے خیال میں حکومت ابھی کنفیوز ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کیا کریں گے یا کیا چاہتے ہیں. اور وہ جو ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ ان کے ویوز ہمارے سامنے ہیں. سو اس کی وجہ سے حکومت کنفیوز ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آخر پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر آئیں گے تو وہ پاکستان کے اوپر ان کی پالیسی ہوگی کیا. بٹ لیٹ سی کہ یہ کیسے آگے بڑھتا ہے. اور اگر انٹرنیشنل پریشر نہیں ہوتا اور اسٹریٹ کا پریشر نہیں ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت انٹرسٹڈ ہوگی. لیکن چوئی صاحب، برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو سزا کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں رہیں گے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بہتر رہیں گے تو اس حکومت کو بھی یہی خدشہ. اور میرے خیال میں انہوں نے جب ملٹری لوگوں کو سزا دی ملٹری کورٹ سے، اور اس کے بعد سٹیٹمنٹ آیا یورپی یونین کا، جس کا مجھے پتہ ہے کہ جو یورپی یونین ہے اس کے اندر بہت برا ری ایکشن ہے. اور اسی طریقے سے اس وقت جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بڑے قریبی لوگ جو ہیں وہ بڑی واضح عمران خان کے اوپر اپنی ایک اوپینین دے چکے تھے، ان کے بارے میں پھر اس طرح سے جو ہوا ہے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ اٹ ول ناٹ بی ٹیکن لائٹلی. چوئی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ خورشید شاہ صاحب جو پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں علم نہیں ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی یا نہیں، بس دعا کریں. تو معاملہ اگر دعا تک ہی آ گیا تو چوئی صاحب پھر کی آگے بڑھے گا؟ دیکھیں، پاکستان میں مسئلے کا حل تو نئے الیکشن ہی ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. نئے الیکشن ہونے چاہیے اور عوام کی جو رائے ہے، عوام کی جو ووٹ ہے، اس کے مطابق اگلی حکومت بننی چاہیے. اس کے اوپر تو کوئی دو رائے جو ہیں وہ نہیں ہے نا. اور اگر یہ حکومت مدت پوری کرتی ہے اور جس طرح سے اب چل رہی ہے ویسے مدت پوری کرتی ہے تو ان کی مدت تک تو پاکستان ویسے ہی بیٹھ جائے گا. تو قطعی طور کے اوپر ہمیں اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم نئے الیکشنز کی طرف جائیں. جو صاحب، پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہیں ان میں مولانا کا کردار کہیں نظر نہیں آ رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا اس میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ڈیڈ لاک پیدا نہ ہو یا دونوں فریقوں کے ساتھ اچھی طرح لے چلیں؟ میری نظر میں تو مذاکرات ہونے ہی مولانا اور محمود اچکزئی صاحب کے ذریعے ہونے چاہیے تھے. حکومت میں اور پی ٹی آئی کے اندر تو فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اتنی زیادہ آپس میں تلخیاں ہیں، اور لوگ بھی ایسے نہیں ہیں کہ مطلب اسد کیسر صاحب کے علاوہ تو کوئی اور آدمی ہے ہی نہیں کہ جس سے آپ سمجھیں کہ کوئی کسی کا کوئی رکھ رکھاؤ کا کوئی تعلق ہو، کوئی کسی کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ ہو سکیں. اس کی وجہ سے بڑی تلخیاں ہیں. سو میری نظر میں اگر مذاکرات ہو رہے تھے تو ہونے ہی یہ چاہیے تھے کہ انڈائریکٹ ہوتے، اور آپ اسد کیسر صاحب ہیں یا یہ جو مولانا صاحب ہیں یا اپنا محمود اچکزئی صاحب ہیں، یہ لیڈ کرتے تو اس سے ایک بہتر فضا پیدا ہوتی. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. ناظرین، اب وقت بریک کا. فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی صاحب بھی اگر یہ مذاکرات میں شامل ہوتے تو چیزیں زیادہ بہتری کی طرف جا سکتی تھیں. اب وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن اور سینئر سیاستدان جناب اعجاز الحق صاحب. سٹے ود اس. ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان اور مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اور حکومتی مذاکراتی ٹیم کے رکن جناب اعجاز الحق صاحب. اعجاز الحق صاحب سے ہم جانیں گے کہ ملکی سیاسی صورتحال جو ہے اس پہ ان کی کیا رائے ہے. اس کے علاوہ جو حکومتی ٹیم اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اس پہ کیا پیش رفت ہوگی، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے حوالے سے جو بحث اکثر موضوع بحث رہتی ہے، جو موضوع اس پہ بھی ان کی رائے جانیں گے. تھینک یو ویری مچ اعجاز الحق صاحب، آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ کل جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟
دیکھیں جو کیسز ہوتے ہیں نا سیاستدانوں پر، ان کیسز میں ان کے وکلا حضرات جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اس کیس کو پولیٹیکل اینگل دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی اس کو لیگلی فائٹ نہیں کرتے. اور یہ ماضی میں بھی اس کے بہت سے ایگزامپلز ہیں، لیکن میں اس کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ جی ہماری پاپولیرٹی اتنی ہے کہ ہماری پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے شاید لیگلی معاملات کو نہ دیکھیں، ہم پولیٹیکلی ان معاملات کو دیکھیں اور ایک بحث شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ کیس ایسا ہے، یہ کیس ایسا ہے، یہ کیس ایسا ہے. تو فیصلہ آنے سے پہلے ہی جو وکلا ہیں وہ روزانہ ٹیلی ویژن میں بیٹھ کر تو ایک سائڈ کہہ رہی ہوتی نہیں جی سزا ہوگی، لیکن ان کی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے اس میں سزا ہو ہی نہیں سکتی، کیس ہی کوئی نہیں ہے. اور اس وجہ سے یہ یہاں تک پہنچا یہ کیس کہ اس کو لیگلی، میرے نزدیک اس کو لیگلی انہوں نے فائٹ نہیں کیا گیا. وہ ایسے آپ پوچھیں کیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ کہ کوئی گواہ پیش نہیں کیا، کوئی بات چیت وہاں پہ نہیں کی، کوئی سالڈ ایویڈنس جو ہے وہ سامنے نہیں لے کر آئے. دیکھیں کیس کا فیصلہ جو جج کرتا ہے نا وہ کرتا ہے ایویڈنس پہ. تو دوسری طرف سے اگر 100 کچھ گواہ جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے اور آپ کی طرف سے ایک بھی نہیں آ رہا تو پھر آپ کیسے اس کو بیلنس کریں گے؟ تو یہ وجہ تھی جس وجہ سے میرے نزدیک یہ فیصلہ آیا ہے. اب آگے ان کے پاس 2 فورمز ہیں، ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے جس میں وہ اپیل کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ اب چلتا رہے گا کیس جو ہے کچھ عرصہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ جب ججمنٹ اگر آ گئی ہے پوری کی پوری تو پھر وہ جلدی ہائی کورٹ میں اپیل کر دیں گے اور پھر ہائی کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا فیصلہ آتا ہے اس کا. اجاز الحق صاحب، حکومتی جو لوگ ہیں وزراء وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے اور عمران خان کو کرپشن پہ جو یہ سزا ہوئی ہے، ہمیں چور کہنے والے خود جو ہے چور ثابت ہو گئے. آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی یہ بات کی ہے، طارق فضل چودھری صاحب بھی یہ کہتے ہیں، دوسرے وزراء بھی یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی یہ مکافات عمل ہے اس میں کوئی؟ دیکھیں ہر کیس کی اپنی نوعیت ہوتی ہے. اب اس ملک کے اندر تو ماضی کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، اگر اس کو ہم زیر بحث لے آئیں گے تو. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ کو تھوڑی نرمی اختیار کرنی چاہیے. اور میں اس بات میں یقین نہیں رکھتا، جو حقیقت ہی آپ کو بتا رہا ہوں، کہ آپ کسی کو پہ اگر کوئی چیز آئی ہے تو آپ اس کو مکافات عمل کہنا شروع کر دیں یا اپنے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیں. آپ نے جو کیا، جن لوگوں بے گناہ جیل میں ڈالا غلط تھا، اگر آپ کسی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو آپ بھی غلط کر رہے ہیں. آپ لیگل معاملات کو لیگلی لے کر آگے چلنا چاہیے. اچھا سر، آپ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے رکن بھی ہیں. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے مابین، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کچھ ٹھوس چیز نکلے گی یا یہ صرف اسی طرح سے ہوگا؟ دیکھیں جو کچھ بھی نکلتا ہے نا وہ گفتگو کے ساتھ ہی نکلتا ہے. اور گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ بغیر مطلب مذاکرات کیے یا بغیر اپنے دلائل دیے یا بغیر آپس میں بیٹھ کر جو شک و شبہات ہیں ایک دوسرے پر ان کو ختم کیے بغیر آگے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ بڑے اچھے ماحول میں ہو رہے تھے. مطلب میں 2 میٹنگ میں تو خود بیٹھا ہوں، دوسری میٹنگ میں اور تیسری میٹنگ میں اندر کا ماحول بہت ہی خوشگوار تھا، ایک اچھے انداز میں ہو رہا تھا. جن لوگوں کو میں پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی طرف سے سمجھتا تھا کہ یہ بڑے سخت سٹانس لیں گے، ان کو میں نے دیکھا کہ ان میں لچک بھی تھی، گفتگو کرنے کا انداز بھی بہت بہتر تھا، طریقہ کار بھی انہوں نے بہت اچھا اختیار کیا. لیکن جب وہ خط سامنے آیا نا جو چارٹر ڈیمانڈز جس کو کہتے ہیں، تو میں نے سب سے پہلے یہ بات وہاں پر کی تھی کہ یہ دیکھیں آپ کی جو زبان اس میں آپ نے استعمال کی ہے، ایک چارج شیٹ لگانے کی کوشش کی ہے، اس کے بغیر بھی یہ معاملات آپ یہاں رکھ سکتے تھے. آپ کے مطالبات جو تھے وہ اس طریقے سے بھی سامنے آ سکتے تھے کہ بجائے اس کے کہ آپ وہاں بیٹھ کر حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف حکومت پہ مذاکرات کے دوران ہی الزام بھی لگا رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ جی حکومت ہم پہ مسلط کی گئی ہے. تو اگر مسلط یہ حکومت کی گئی ہے تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں یہاں بیٹھ کر کہ 2018 والی حکومت بھی مسلط تھی، 13 والی بھی مسلط تھی، 8 والی مسلط تھی. تو یہ تو پھر تاریخ میں اگر آپ جانا شروع کر دیں گے تو پھر یہ آئی جی آئی سے لے کر اور اب تک 88 سے لے کر اب تک تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کو ہم کھول دیں تو پنڈوراز باکس جو ہے
وہ کھل جائے گا. تو زبان جو تھی استعمال کی گئی, جو لینگویج استعمال کی گئی تھی وہ بہتر ہو سکتی تھی. لیکن دیکھیں اب پرابلم میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے, اور یہ پرابلم جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں کو سمجھنا چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نیریٹو بھی برقرار رہے, جو ان کا بیانیہ ہے وہ بھی برقرار رہے. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے کارکن کو بھی سیٹسفائی رکھیں اور بات چیت کو بھی آگے بڑھائیں. دیکھیں جب آپ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں نا, تو آپ کو ایک کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور صبر و تحمل کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. اگر 2 دن مذاکرات لیٹ ہو گئے تو آپ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے اسپیکر کو اتنا برا بلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ جان بوجھ کر میٹنگ نہیں بلا رہا. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی اور کو لے آئیں میری جگہ تو کسی اور کو بٹھا دیں. تو پھر انہوں نے کہا نہیں, ہمیں آپ پہ پورا اعتماد ہے, آپ ہی بیٹھیں. دونوں اطراف نے کہا کہ آپ ہی بیٹھیں. پھر جب وہ خط جو تھا نا وہ ایک اس طریقے سے لکھا گیا تھا کہ وہ حکومت تک پہنچانا تو ایک حصہ تھا اس کا پیغام دینا دوسرا حصہ تھا. پھر حکومتی ارکان نے جو پریس کانفرنس کی وہ بھی ایسا ہی تھا کہ انہوں نے کہا اچھا انہوں نے خط لکھ کے ایک پیغام جو باہر دیا ہے تو ہمیں بھی ایک پیغام باہر بھی دینا چاہیے, ورنہ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں لٹا دیا. وہ کہتے ہیں جی ہم نے اگر نرمی رکھی تو وہ یہ لگے گا ہمیں لٹا دیا. تو اگر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر گفتگو کو آگے لے جانا بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا سر یہ فرمائیے گا, میرا اپنا مطلب میں سمجھتا ہوں سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ایک بیان یہ بھی سامنے آیا ہے کہ حکومتی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے دونوں طرف سے کچھ عناصر نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں یا کامیاب ہوں. یہ عناصر کون سے ہیں سر؟ دیکھیں یہ تو مطلب ہر ایک کو معلوم ہے, جو پی ٹی آئی اور اپوزیشن ہے انہوں نے تو خود یہ کہا ہے کہ جی ہم جب خان صاحب سے ملنے گئے وکلا تو اس میں بھی دو گروپس تھے. ایک چاہ رہا تھا کہ مذاکرات کریں, دوسرا چاہ رہا تھا جی کہ کیوں کر رہے ہیں, اور بڑا احتجاج کیا انہوں نے. اسی طرح حکومت کے جو سینئر رہنما ہیں ان کے بیانات آپ سن چکے ہیں, کسی کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے, مطلب ہر کسی کو پتہ ہے کہ کس نے جا کر ٹیلی ویژن کے اوپر کیا کہا, کیا گفتگو کی, کیا بیانیہ اختیار کرنے کی کوشش کی. سر آپ شریف برادران کے بھی انتہائی قریب رہے ہیں, تو ابھی آپ وزیر اعظم کو مشورہ نہیں دیتے کہ کس طرح سے یہ معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو جب مشورہ لیں گے تو میں مشورہ دوں گا نا. میں خود میری یہ عادت نہیں ہے جا کر خود سے مشورہ دینا شروع کر دوں. اب یہ مذاکراتی کمیٹی ہے, لازمی بات ہے اس کی اب اس سٹیج پہ ایک سب کمیٹی بنی ہے, اس سب کمیٹی کے اندر معاملات رکھے جائیں گے, اور لازمی بات ہے یہ حکومتی ارکان یا پھر جو اتحادی ہیں, اگر ہمیں آپ اتحادی سمجھتے ہیں اور وہ بھی اگر ہمیں اتحادی سمجھتے ہیں تو ہمیں یہاں بٹھایا ہوا انہوں نے, تو ہمیں جب بلائیں گے اس پہ مشورہ کرنے کے لیے تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ مشورہ اپنا دیں گے کہ کس طریقے سے معاملات کو آگے لے جانا چاہیے. سر اب تک کی جو حکومتی کارکردگی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقع ہی حکومت کچھ کامیاب ہے یا بالکل ناکام ہے؟ کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے تو کہا ہے کہ دعا کرے, تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بس دعا کی ضرورت ہے یا واقعی کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا کہ کچھ نہیں ہو رہا, میں سمجھتا ہوں کچھ تو ہو رہا ہے, لیکن بہت کچھ ہونا چاہیے اور بھی. یہاں تک ایک ڈیفالٹ سے لے کر آپ ملک کو یہاں تک لے آئے. ایک وقت تھا کہ ایل سی نہیں کھلتی تھی, ایک وقت تھا کہ سٹاک مارکیٹ بالکل گر گئی تھی, ڈالر انسٹیبل ہو گیا تھا. اب ڈالر کچھ عرصے سے سٹیبل ہے, سٹاک مارکیٹ نے ترقی کی ہے, آپ کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں, آپ کی ریمیٹنسز بڑھی ہیں. تو یہ کہنا جی کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ تو پھر ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی بیان ہی ہے نا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس کے اندر اس بے یقینی کی صورتحال کو جتنی جلدی ختم کیا جائے گا اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہے, ملک کی اکانومی کے لیے بہتر ہے, ملک کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے بہتر ہے, ٹیررزم کے خلاف جو جہاد کرنا ہے, جو جنگ کرنی ہے اس کے لیے بہتر ہے. تو یہ سب کو سوچنا چاہیے. اگر اس نظریے سے بیٹھیں گے اپنے سے بالا تر ہو کر, یہ نہیں کہ داؤ میں بیٹھے رہو جی کہ یہ حکومت جائے تو ہماری آ جائے, اور تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم پیش رفت نہیں کر سکیں گے. ناظرین اب وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ آپ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی انتہائی قریب رہے ہیں, ہمیشہ سے
آپ کا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا ہے اور آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو شروع سے اپنے گھر سے بھی بہت قریب سے دیکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار جو ہے ہونا چاہیے کہ جس سے ملکی سیاست جو ہے وہ بھی بہتر انداز میں چلے اور ملک بھی ترقی کے سفر پہ گامزن رہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نا جی اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کے اندر میرا خیال ہے کہ لانا ہی ایک ایسی بات ہے جو کہ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ آ جائے. یہ آپ نے ماضی کے اندر بھی دیکھا ہے کہ جس طرف پلڑا بھاری ہوتا ہے جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ آپ کو بہت پیاری ہوتی ہے، جب آپ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو اسی اسٹیبلشمنٹ کو آپ جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو حالیہ ایک ایگزامپل دے دوں کہ ایک ملاقات سوالیہ نشان ہے جس پہ کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی تو اس کو کتنا خوشائند کہا گیا. تو یہ جو ہے نا ایک نیریٹو بھی رکھنا، ایک اپنے آپ کو بڑا باچو بھی دکھانا اور دوسری طرف خواہش کا بھی اظہار کرنا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ قربت آ جائے. تو یہ اس کو اگر ہم اپنے سیاست سے باہر نکالیں گے تو میرا خیال ہے ہم بہتر چل سکیں گے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ آپ نے بجائے اپوزیشن سے لڑائی لڑنے کے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑ لی ہے اور آپ ان کو برا بھلا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. پچھلا بھی ٹویٹ کی وجہ سے آپ کے مذاکرات میں تاخیر آئی اور اب ایک جو نیا ٹویٹ سامنے آیا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے کہ اس قسم کی گفتگو، اس قسم کی زبان، اس قسم کا طریقہ کار جب ایک لیڈر کرے گا تو پھر لازمی بات ہے اس کے نیچے جتنے لوگ ہوں گے اسی ٹرینڈ کو فالو کریں گے اور وہ اس کی ٹرولنگ کریں گے پھر وہ. لیکن سر عمران خان صاحب تو خود پہلے یہ خود ہی فرمائش کرتے رہے کہ وہ صرف مذاکرات ہی اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، اور اب جس ملاقات کا آپ نے ذکر کیا بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات آرمی چیف کے ساتھ، اس پہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے بھی اس کی اب تو تصدیق کر دی ہے، لیکن بیرسٹر گوہر کی طرف سے پہلے تردید، پھر تصدیق، پھر تردید، تو یہ کیا معاملہ ہے سارا؟ میں تھوڑے بہت شرما رہے ہوں گے نا اس لیے کہ ہمارا نیریٹو خراب نہ ہو جائے، ہمارا بیانیہ خراب نہ ہو جائے. تو یہ تضاد ہے، یہ ان باتوں میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، ہمارا ملک ہے، ہم اس کے لیے بہتری چاہتے ہیں، ہماری فوج ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑے کھل کر اس کو اون کرتے ہیں. یہ خان صاحب کے بھی بیانات اگر آپ پرانے نکال کے دیکھ لیں، وہ بھی کہتے ہیں میری فوج ہے، میں اس فوج سے محبت کرتا ہوں. اور پھر آپ جب آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ پھر انہی کو برا بھلا کہنے شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ حکومت کو برا بھلا کہیں، یا آپ جو آپ کے مطلب پالیٹکس ہے نا، پالیٹکس کے اندر تو آپ ان کو اگر گھسیٹ کے لائیں گے تو پھر آپ کو جواب بھی ملے گا ادھر سے. سر شاہد حقان عباسی صاحب کی فیملی کے ساتھ آپ کے درینہ تعلقات ہیں، آپ کے والد صاحب کے، ان کے والد صاحب کے بھی تعلقات تھے. کل ان کے گھر میں جو اجلاس ہوا ہے، شاہد حقان عباسی کی سیاست کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں اور اس اجلاس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اجلاس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، میں اگر تھوڑا سا اس پہ آپ روشنی ڈال دیں گے تو میں مزید کہوں گا. لیکن شاہد حقان عباسی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، ہمارا آپس میں بڑا گہرا فیملی کا تعلق ہے، بلکہ فیملی ہی سمجھ لیں کہ ان کے والد کے، میرے والد کے اور ان کی والدہ، میری والدہ آپس میں بہنیں بنی ہوئی تھیں. اور شاہد صاحب میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر انوار الحق صاحب کے ساتھ رہے ہیں، پھر مطلب چھوٹے چھوٹوں سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سچے کھرے انسان ہیں. اب مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوئی ان کے گھر میں، کیا مجلس ہوئی، کیا کل سر بحث ہوئی، لیکن مطلب وہ ایک کل اپوزیشن کے رہنما ان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور شاہد حقان عباسی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی آئین کی بحالی کے لیے ہم اکٹھے ہیں، کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے، کوئی الیکشن کی بات نہیں ہے، صرف ہم آئین کی بحالی چاہتے ہیں. تو آئین کی بحالی جو ہے وہ ساری زندگی مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے سیاست کی ہے، نواز شریف کے انتہائی قریبی رہے ہیں. تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اب نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ آئین کی غاصب بن چکی ہے؟
نہیں وہ آئین کی کیا بحالی چاہتے ہیں آئین کی؟ 73 کے آئین پہ تو بڑا فخر کر کے بات کی جاتی ہے ہمیشہ جب بھی کی جاتی ہے. تو کہاں سے یہ آئین ٹوٹ گیا؟ کہاں سے اس آئین کی بحالی کرنی ہے؟ یہ تو ان کو پھر واضح کرنا پڑے گا نا کہ کیا چاہتے کیا ہیں وہ لوگ. اب تھوڑی سی بات بہت ہے ہمارے سیاستدان جو نا ذرا فرسٹریشن بہت جلدی آئی تھی ان کے اندر، بجائے صبر اور تحمل کے ساتھ چلنے کے نا وہ پھر اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. میں بھی ملوں گا شاید خاقان عباسی کو انشاءاللہ چند دنوں میں، پھر پوچھوں گا ان سے کہ بھائی ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر کوئی جد و جہد کریں. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ اپنی پارٹی کو جو مسلم لیگ ضیاء ہے اس کو آپ سیاسی میدان میں کس مقام پہ محسوس کرتے ہیں؟ مستقبل کے لیے آپ نے اپنی پارٹی کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رکھی ہے؟ دیکھیں یہ جو ہماری جماعت ہے نا یہ بڑی چھوٹی سی جماعت ہے. یہ ایک نظریے پر اصولوں پر بنی ہے. کہیں کوئی کمپرومائز ہم نے کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ سسٹم میں جو سسٹم ہمارے ہاں چل رہا ہے اس سسٹم میں جہاں پر بہتری لائی جا سکتی ہے اس کو لانے کے لیے، سسٹم کو آگے لے جانے کے لیے، جمہوریت کے فروغ کے لیے، پاکستان کی خود مختاری بالادستی کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، فلسطین کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے، قتل و غارت کو بند کرنے کے لیے جہاں بھی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں اپنا کردار کریں گے. اور اللہ کے فضل و کرم سے چھوٹی جماعت ہے لیکن اپنے اصولوں پہ کھڑی ہوئی ہے. اور آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جتنی جماعتوں سے آپ مقابلہ کریں گے ہماری پرفارمنس، ہمارا بیانیہ، ہمارا ارادہ اور نظریہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. سر یہ فرمائیے گا کہ عالمی امور پہ کیونکہ آپ ہمیشہ گہری نظر رکھتے ہیں، ٹرمپ انتظامیہ کے آنے کے بعد آپ دنیا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ٹرمپ کے آنے کے بعد دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو امریکہ کا دھڑم تختہ بھی ہو سکتا ہے اور یا پھر امریکہ ایک نمایاں طریقے سے بھی سامنے آ سکتا ہے. جو ٹرمپ کا بیانیہ ہے کہ میں امن لے کر آؤں گا، تو اگر وہ امن لے آئے یوکرین کے اندر، اگر وہ امن لے آئے فلسطین کے اندر، اگر وہ کشمیر کے مسئلے کو پر غور کیا انہوں نے، ہندوستان کی جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے، ریاستی دہشت گردی ہے جو کشمیر کے اندر وہ لوگ کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف وہ کر رہے ہیں، اگر تو ٹرمپ نے اور چائنا کے ساتھ بہتر تعلقات لانے کی کوشش کی اور اس پورے دنیا کو، گلوبل ورلڈ کو اگر وہ امن کا خطہ بنانے میں پیش رفت کی تو بہت اچھا ہوگا. اگر جس طرح کا ان کا کبھی بیانیہ ہے کہ جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اگر کئی الٹے راستے پہ چل پڑے تو میں سمجھتا ہوں امریکہ کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا وہ. سر ہمارے جو پی ٹی آئی کے بہت سارے دوست ہیں انہوں نے یہ امیدیں لگا رکھی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے آتے ہی عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی اچھا ایسا ہوگا؟ دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے. ہر ایونٹ سے پہلے امید لگائی جاتی ہے. دھرنے سے پہلے جو 126 دن کا ہوا تھا امید لگائی گئی تھی کہ ہم کسی کے کہنے پہ یہ دھرنا دے رہے ہیں اس لیے امپائر جو ہے بہت جلدی انگلی کھڑی کر لے گا. اس کے بعد پھر کئی مرتبہ جو پشاور سے مارچ چلے اس میں ہر مارچ سے پہلے اور آخر میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب حکومت جو ہے وہ ٹاپل ہو جائے گی. اسی طرح سے ٹرمپ پہ بھی بہت سی امیدیں لگائی ہوئی ہیں لوگوں نے کہ کچھ لوگوں نے یہ بتایا ہے، تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جی ہم ٹرمپ کے جا رہے ہیں وہ اٹینڈ کرنے کے لیے تو اس کا مطلب ہم بڑے نمایاں ہو جائیں گے. وہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے. 2 کارڈ لے کے پھرے. میرے پاس 2 کارڈ ہیں میرے پاس کہ ٹرمپ کی اوتھ ٹیکنگ میں جانے کے لیے، لیکن وہاں 1 لاکھ لوگوں میں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ اعجاز الحق یا اور کوئی پاکستان سے گیا ہوا کہاں بیٹھا ہوا تھا. تو اس چیزوں پہ امید لگانا میرا خیال ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، بجائے اللہ کے آپ اگر یہ ادھر ادھر کی رسیاں پکڑنی شروع کریں آپ کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن سر مشاہد حسین سید صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ پورے پاکستان میں صرف ایک ہی بندے کو جانتا ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. وہ جنرل ضیاء الحق کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، افغانستان کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے اور پاکستان کو بہت اچھی طرح سے وہ جانتا ہے. اگر مشاہد صاحب تو بھی میرے بھائی ہیں اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن مشاہد صاحب بھی وہ
کہتے ہیں نا 051 پہ کال آئے گی اور وہ کال جو ہے وہ اس کال کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ماضی کے اندر بھی ہاں اگر ٹرمپ کسی قسم کی کوئی گارنٹی دینے کی کوشش کرے گا جس طرح کونڈیلیسا رائس نے کیا یا سعودی حکومت نے کیا تو ہو سکتا ہے کہ مطلب کوئی آگے بات بہتر انداز میں چل پڑے. ناظرین، آپ نے سینئر سیاستدان اعجاز الحق صاحب کی گفتگو سنی. ان کا ماننا ہے کہ ملک کی سیاست جو ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو بالکل منفی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے علاوہ ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ امید پہ دنیا قائم ہے. تو اگر پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ امید لگائے ہوئے ہیں تو کوئی بعید نہیں کہ اگر ٹرمپ آ کے کوئی گارنٹی دیں جس طرح سے ماضی میں سعودی عرب یا امریکہ کی طرف سے کچھ گارنٹیاں دی گئیں تو ان کے لیے کوئی بہتر صورتحال پیدا ہو سکے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.